بچوں کی زندگی سنوارنے اور ان کے کردار، ذہانت اور روحانیت کو بہتر بنانے کے لیے اسلامی تعلیمات میں کئی عملی اور روحانی طریقے موجود ہیں۔ والدین کے لیے یہ ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی دنیا و آخرت دونوں کی فلاح کے لیے محنت کریں۔ اس کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ماحول کی پاکیزگی اور دینی فضا۔ گھر کا ماحول بچوں پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ والدین خود دین پر عمل کریں، گالی، جھوٹ، موسیقی، فضول ٹی وی پروگرام سے بچیں۔ بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تاکہ وہ سیکھیں کہ دین عمل سے منتقل ہوتا ہے، صرف نصیحت سے نہیں۔ نمبر 2، سورت کی تلاوت۔ روحانی تحفظ اور برکت میں گھروں میں روزانہ پڑھی جانے والی کچھ صورتیں۔ نمبر 1، سورت البقرہ۔ حدیث کے مطابق گھروں میں سورت البقرہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار بھی پوری پڑھی جائے تو بہت اثر رکھتی ہے۔ نمبر 2، سورت الفاتحہ، سورت الاخلاص، سورت الفلق، سورت الناس بچوں پر دھم کریں، سونے سے پہلے پڑھیں اور ان صورتوں سے روحانی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، سورت یوسف۔ بچوں کو سنانا شروع کریں، یہ کردار، صبر، حسن اخلاق اور خفت سکھاتی ہے۔ نمبر 4، سورت اللقمان۔ اس میں والدین کی نصیحت اور بچوں کی تربیت کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، دعائیں اور اذکار۔ روزانہ بچوں پر آیت الکرسی، 3 کل اور درود شریف پڑھ کر دم کریں۔ بچوں کو صبح و شام کے اذکار سکھائیں۔ نمبر 4، عملی تربیت۔ کردار سازی میں بچوں سے نرمی سے بات کریں، ان کے سوالات کو نظر انداز نہ کریں، ان میں اعتماد، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پر حوصلہ افزائی کریں۔ نمبر 5، دعا اور توکل۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک، صالح، نمازی، با ادب اور با کردار بنا دے۔ بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہمیں گھر کا ماحول اسلامی رکھنا ہوگا، ان پر محبت اور حکمت سے تربیت دینی ہوگی، اور ساتھ ساتھ سورت البقرہ، سورت یوسف، سورت لقمان اور 3 کل کو گھروں میں روزانہ پڑھنا اور سننا ہوگا۔ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی ہدایت کا خزانہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی توفیق دے، آمین۔